أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. سورہ فاطر کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی گئی. سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی. اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے.
سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4، بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جو کچھ کے کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا، اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ اے لوگوں، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔ کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کوئی حاکم نہیں، مگر وہ کہاں پھر الٹے جاتے ہو۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ پیغام سے مراد انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی لانا ہے، خواہ وہ شرائع احکام سے متعلق ہو یا محض بشارت وغیرہ سے۔ اور بازوؤں کی تعداد کچھ 4 ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض فرشتوں کے 600 بازو پیدا کیے ہیں، جیسا کہ حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق آیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر بھی ایسا جس کا کوئی مزاحم نہیں، کہ وہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، مثلا بارش، نباتات اور عام رزق، تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ البتہ وہ خود ہی بند و کشاد کر سکتا ہے، اور وہی غالب یعنی قادر اور حکمت والا ہے، یعنی کھولنے اور بند کرنے پر قادر بھی ہے، اور بند اور کشاد ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اے لوگوں، جیسے اس کی قدرت کامل ہے اسی طرح اس کی نعمت بھی کامل ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، اس لیے تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو اور ان کا شکر ادا کرو، اور وہ شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرو، شرک چھوڑو، کم از کم اس کی 2 بڑی نعمتوں میں غور کرو جو مخلوقات کی ایجاد پھر ان کو باقی اور قائم رکھنا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ یعنی اس کے سوا نہ کوئی تخلیق و ایجاد کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایجاد کردہ کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے رزق پہنچانے کا کام کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر طرح کامل ہے، تو یقیناً اس کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں۔ تو جب معبود ہونا اسی کا حق ہے تو تم شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے ہو؟ سورہ فاطر کی ابتدائی 3 آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا گیا۔ آیات کے متن اور اس کے ترجمے سے یہ بات واضح ہے کہ زمین اور آسمان کا بنانا، فرشتوں کا بنانا، فرشتوں کی ساخت کا بنانا، اور فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر، کسی کے 4، 6 پر، یا جیسا کہ حدیث کا حوالہ دیا گیا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر بھی دیے۔ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی شے بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ان بڑی بڑی چیزوں میں انسان کو جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں آسمان سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ پھر زمین کے بارے میں بھی انسان جب تک زمین پہ رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے، جہاں تک کہ وہ چلتا چلا جاتا ہے زمین ہی زمین اس کو نظر آتی ہے۔ وہ کوئی تیز رفتار سواری لے کر زمین پر دوڑنے لگتا ہے تو کئی دن کی لمبی مسافتیں طے کرتا ہے، زمین ختم نہیں ہوتی۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے یا سمجھتا تھا کہ زمین بہت وسیع ہے، اس کی وسعت کو، اس کی لمٹس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن جب انسان نے ترقی کی اور زمین کی حدود کو آگے بڑھ کر، حدود کو پار کر کے وہ خلاؤں میں گیا، اور دیگر سیاروں، ستاروں کے بارے میں اس کو جب معلومات حاصل ہوئی تو اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ زمین ہے۔
پہلے تو اس نے دیکھا کہ زمین کے قریب چاند ہے اور سورج زمین سے سب سے بڑا نظر آتا ہے. پھر اس کے اطراف میں 9 سیارے ہیں جو سورج کے اطراف گردش کر رہے ہیں. ان سیاروں کو نظام شمسی کہتے ہیں. پھر اس نظام شمسی یا سولار سسٹم میں جو 9 سیارے ہیں ان میں کئی سیارے ایسے ہیں جو زمین سے بھی بہت بڑے ہیں اور کچھ سیارے ہیں جو زمین سے چھوٹے بھی ہیں. پھر یہ زمین کے اطراف چاند ہے جو گردش کرتا ہے. یہ چاند صرف زمین ہی کے اطراف نہیں ہے بلکہ دیگر سیاروں کے اطراف بھی ایک نہیں ایک سے زائد کئی چاند ہے جو ان سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں. اس طرح اللہ کی مخلوقات کے بارے میں انسان کو معلوم ہوتا چلا گیا تو پتہ چلا کہ یہ نظام شمسی، یہ سولار سسٹم تو کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پہلے تو زمین کو سب سے بڑا سمجھا تو زمین ایک چھوٹا حصہ نکلا. پھر سولار سسٹم کو وہ بہت بڑا سمجھا تو معلوم ہوا کہ سولار سسٹم بھی بہت چھوٹا سا ہے. ایسے کئی سولار سسٹمز کا ایک گروپ مل کر ایک بڑی گیلیکسی بنتی ہے. کائنات میں ایک بڑی گیلیکسی بنتی ہے. پھر ان کئی ہزار گیلیکسیوں کو ملا کر اس کے مختلف نام دیے گئے. اور پھر زمین سے کئی ایسے سیارے اور ستارے بہت دور ہیں جن سے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے. روشنی کی رفتار 3 لاکھ میل فی سیکنڈ ہے. 3 لاکھ مائلز پر سیکنڈ. اور 1 سیکنڈ میں اتنی تیز رفتار سے روشنی کرتی ہوئی جب 1 سال کا سفر طے کر لیتی ہے تو اس کو لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. کئی ستارے ایسے ہیں کہ جس کی روشنی زمین پر پہنچنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں سال لگتے ہیں. اگر آپ برلا پلانیٹوریم کبھی چلے جائیں اور وہاں پلانٹس اور ستاروں سیاروں کے بارے میں جو شو بتایا جاتا ہے، جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں، بہت سارے سیاروں کے بارے میں، بڑے بڑے ستاروں کے بارے میں بڑی زبردست معلومات آپ کو وہاں حاصل ہوں گی. اور گھنٹے 2 گھنٹے شو کے بعد آخر میں انہیں ایک جملہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے اس کائنات کو اتنا بڑا، اتنا وسیع بنایا ہے کہ بعض ستارے اور سیارے زمین سے اتنی دور ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد سے ان سے روشنی نکلی ہے، زمین کی طرف آ رہی ہے اور پوری اپنی شعاؤں کو نور کی رفتار نور، لائٹ کی اسپیڈ کے ساتھ وہ روشنی دوڑ رہی ہے، زمین کی طرف آ رہی ہے. لیکن ان کی پیدائش کے ہزاروں لاکھوں سال ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائی ہے. اور کائنات کے غیر معمولی رازوں کو بتانے کے بعد آخر میں وہ جو اس کا کامنٹیٹر ہے وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ جتنی معلومات ابھی ہم کو ہوئی ہے یہ پوری یونیورس اور کائنات کے بارے میں یہ معلومات ہماری ایک تنکے کے برابر، ایک پارٹیکل کے برابر ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ایسی کتنی وسعتیں ہیں اس یونیورس کے اندر، یہ کتنی وسیع ہے وہ تو اس کو پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کائنات کے مقابلے میں اگر زمین کو کنسیڈر کیا جائے، زمین کے بارے میں غور کیا جائے، تو جیسے پوری زمین کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کنکر اگر ہم ہاتھ میں لے تو پوری زمین کے مقابلے میں وہ کنکر کی کیا حیثیت ہے، ایسے ہی پوری کائنات کے مقابلے میں زمین کی ایک حیثیت ایک چھوٹے سے کنکر کی طرح ہے. اور اس زمین کے اوپر ہمارا جو وجود ہے اس پر اگر ہم غور کریں، میرا اور آپ کا جو وجود ہے، آپ دیکھیے پوری گلوب کے اندر، جس کو آج ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، انسان بہت خوش ہے کہ پورے گلوب کو اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. ایک چھوٹا سا فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، زمین کے کسی بھی کونے سے آپ کال کر لے سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ ایک نمبر دبائے اسپیڈ کال کا اور فوری اس سے کانٹیکٹ ہو گیا، آپ بیٹھے بیٹھے بات کر لیے اور آپ خوش ہو گئے یہ کہہ کر کہ ہم نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا. کر لو دنیا مٹھی میں، دنیا مٹھی میں ہو گئی ہماری. ہم بہت خوش ہیں
لیکن جب کائنات کی وسعتوں کے اوپر انسان غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں کی حقیقت ہوتی ہے، یہ پوری زمین کی حقیقت کائنات کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح بھی نہیں، ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے۔ پھر اس شو کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری کائنات جتنے ستارے، سیارے، گیلیکسیز، سولار سسٹم جو کچھ بننے سے وہ بن گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی جیسے دنیا میں جانور پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی حقیقی تعداد کا علم کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد ہے ان کی۔ تو اس موقع پر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، ناتمام کا مطلب انکمپلیٹ، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ مستقل اپنی تخلیقات کو وجود میں لاتے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کی پیدائش کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، روزانہ ہزاروں انسان پیدا ہوتے ہیں، روزانہ ہزاروں جانور پیدا ہوتے ہیں، روزانہ ہزاروں مخلوقات، ہر قسم کی مخلوقات کے بچے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، کئی پرندے پیدا ہو رہے ہیں، کئی حشرات الارض پیدا ہو رہے ہیں، کئی سمندری مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی یہ کائنات کے اندر ستارے اور سیارے بھی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، بہت خوبی ہے اس اللہ کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے۔ فاطر کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، فاطر کا مطلب بنانے والا۔ بنانے اور پیدا کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دونوں صفات ہیں، وہ فاطر بھی ہے، خالق بھی ہے۔ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا بنانے والا ہے جس کے لیے کسی را میٹیریل کی ضرورت نہیں۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے کچھ را میٹیریل چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مسجد بنا لی، لیکن مسجد کے لیے کتنا میٹیریل لگا؟ ایسے ہی کار بنا لی، پلین بنا لیا، ٹرین بنا لی، ہر چیز کے بنانے کے لیے انسان کو را میٹیریل کی ضرورت ہے۔ لوہا چاہیے، ریتی چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اینٹ چاہیے۔ کار بنانے کے لیے جو میٹیریل کی ضرورت ہے، مختلف قسم کا میٹیریل ہونا چاہیے، لیکن میٹیریل وہ قدرتی طور پر زمین سے نکلتا ہے۔ سونا ہے تو زمین سے نکل رہا ہے، چاندی زمین سے نکل رہی ہے، پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے، پانی زمین سے نکل رہا ہے یا آسمان سے برس رہا ہے، لکڑی چاہیے اس کو، پلاسٹک چاہیے اس کو۔ اگر وہ آرٹیفیشل میٹیریل بھی استعمال کرتا ہے تو آرٹیفیشل میٹیریل بھی کئی ایک نیچرل میٹیریلز کو استعمال کر کے بنایا جاتا ہے۔ آپ کوئی چیز بازار میں خریدنے کے لیے آتے ہیں، لیدر بول کے دیتا ہوں، آپ پوچھتے ہیں آرٹیفیشل ہے، سنتھیٹک ہے یا اوریجنل ہے؟ اوریجنل کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور کی کھال ہے تو اوریجنل، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ملائی گئی تو وہ قدرتی ہوا، اوریجنل ہے۔ اس کی مضبوطی، اس کی پائیداری اور اس کی ڈیوریبلٹی، اس کی کوالٹی بالکل علیحدہ ہوتی ہے، وہ بہت دن چلتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ سنتھیٹک میٹیریل ہوتا ہے، کچھ پلاسٹک اور یہ وہ دو چار چیزوں کو ملا کے ایک ایسا میٹیریل بنایا جاتا ہے جو بالکل لیدر کی طرح معلوم ہوتا ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، سنتھیٹک ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اوریجنل کے جیسا نظر آتا ہے، لیکن استعمال کرنے پر اس کے اندر اتنی پائیداری نہیں معلوم ہوتی جتنی اوریجنل کے اندر ہوتی۔ تو آدمی کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے را میٹیریل کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے بغیر کسی را میٹیریل کے بنایا ہے، اس لیے اس کو فاطر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زمین بنانی تھی، زمین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی میٹیریل استعمال نہیں کیا،
کوئی مادہ استعمال نہیں کیا، بس اللہ نے حکم دے دیا بن جاؤ، بن گئی۔ آسمان بنانے کے لیے کیا مٹیریل اللہ نے استعمال کیا؟ اس کے حکم سے بس وہ بنانے کا حکم دے دیا، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گیا۔ ستاروں کے بنانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں، بعض چیزوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کے لیے اس کی لائف سائیکل بنا دی اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے لانے کے لیے بھیجا فرشتوں کو، پھر وہ اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر آدم کی فصلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، پھر آدم اور حوا کے ذریعے سے ان کی اولادوں کا ایک سلسلہ چلا دیا۔ یہ بھی اللہ کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نظام اور اپنی حکمت کے ساتھ جس چیز کو جیسے بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، ان کو قدرت حاصل ہے، لیکن انسان بغیر را مٹیریل کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا، کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ تعالیٰ کے بنانے میں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ جعل کا مطلب ہے کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کر دیا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں، بازو ہیں، اور پر تو ہم کو معلوم ہے جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انہی پروں کا ذکر ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اسی پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی تخلیق کے اندر جتنا چاہے اضافہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، چاہے فرشتوں کے پر ہو، فرشتوں کی تعداد ہو، یا دیگر مخلوقات، جیسے چاہیں اللہ پیدا کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ قدرت رکھنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی قدرت اور انسان کی قدرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بظاہر ہم کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر دیں گے، ہم تو کرتے رہتے، روز کرتے رہتے۔ ایک مستری ہے، روزانہ تعمیر کرتا ہے، انہیں بولتا آپ بنا دیتا ہوں سب۔ ہر کام کا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا جب بنا کے عادی ہو جاتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے، لیکن انسان بنانے کے بعد اس کو مینٹین کرنے میں اکثر ناکام ہو جاتا ہے، اس کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بنانے کی قدرت یہ ہے کہ وہ بنا کر اس کو باقی رکھتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت میں انسان کی قدرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اکثر و بیشتر تو انسان بنانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، اور کبھی بنا بھی لیا تو اس کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ کچھ دن باقی بھی رکھ لیا تو دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے فانی بنا دیا ہے۔ کچھ دن، کچھ برس، زیادہ سے زیادہ چند صدی کوئی چیز قائم رہ سکتی ہے، اس کے بعد وہ فنا ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا بھی ہے، اور باقی رکھنے میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کائنات کو آپ غور کیجئے کہ کتنے سالوں سے یہ بنی ہوئی ہے، قائم ہے، اس کے اصولوں پر قائم ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اس کو تباہ کر دے گا، لیکن جب تک کہ یہ باقی ہے اس کو مینٹین جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی صلاحیت، اس کی قدرت غیر معمولی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو کچھ کے کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا۔ اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جس کسی کو اللہ نے روک لیا ہے تو پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ وهو العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی رحمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، جو اس کا احسان ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، اس کو یاد کرو۔ انسان کو اس بات کا ہمیشہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، انسان ایک سیکنڈ میں، ہر لمحہ غیر معمولی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم اور آپ
بیک وقت دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اپنے ہاتھ اور پیر کو اپنی مرضی سے استعمال بھی کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے جسم کا سارا نظام چل رہا ہے. کتنے نظام ہے، کتنے سسٹم سے ہماری باڈی کے اندر. نروس سسٹم ہے، دیکھنے کا سسٹم ہے، سننے کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، دماغ سے سوچنے سمجھنے کا سسٹم ہے، دل کا سارا سسٹم ہے. پھر یہ دل، دماغ، رگیں، نسیں، خون کا دوران، بلڈ کا پریشر، اور اس میں شوگر، اور اس کے اندر سالٹ، اور مختلف چیزیں اتنے پروپورشنل ہیں، اتنے متناسب ہیں کہ وہ پورے بیلنس کے ساتھ جب کام کر رہے ہیں تو ہماری باڈی بالکل صحت مند ہے. ان تمام چیزوں کے اندر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آدمی کی صحت میں بگاڑ آ جاتا ہے. آپ چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی شوگر میں فرق آ گیا، کبھی پریشر میں فرق آ گیا، کبھی کسی اور چیز کے اندر فرق آ گیا. ایک پیشاب کا، ایک خون کا معائنہ جب آپ کراتے ہیں تو اس میں 25 چیزوں کے بارے میں انہیں ریڈنگز لگاتا اور اس کے اندر بتاتا یہ نارمل رینج ہے اور یہ ریڈنگ ہے جو نوٹ کی گئی ہے. اب نارمل سے ریڈنگ کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ کہاں پر کون سی چیز میں فرق آ گیا، کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، جس سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو. تو ہر چیز جو اللہ نے جسم میں رکھی ہے وہ اللہ کی غیر معمولی نعمت ہے. یہ تو ہماری اندرون کی نعمتیں جو اللہ نے رکھی. اور باہر کی نعمتوں میں آپ دیکھیے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں. پھر عارضی طور پر یہ پنکھے، یہ چھت، یہ بلڈنگ، یہ لباس، یہ ہمارا سارا اطراف کا جو ماحول ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو گننے بیٹھیں تو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو یاد کرو. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. تم پر جتنی اللہ کی نعمتیں اس کو یاد کرو. اور ان نعمتوں میں یہ جو رمضان ہے، شب قدر ہے، راتوں کا جاگنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، روزوں کا رکھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں. اور ان تمام نعمتوں کی بنیاد، سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت قرآن کے لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے. اور پھر آخر میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز کے مقابلے میں جو ہدایت اللہ نے تم کو دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ روزوں کا رکھنا، یہ رات کی تراویح کا پڑھنا، یہ فطروں کا ادا کرنا، یہ صدقات و خیرات کا سسٹم، یہ اعتکاف کا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کس چیز کے شکرانے میں ہیں؟ یہ قرآن مجید کے شکرانے میں ہے جو انسان کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. اس کو بھی یاد کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا. هل من خالق غیر اللہ. پھر یہ ساری نعمتوں پر جب تم غور کرو تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے. رزق کے بارے میں آپ غور کیجئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب فرسٹ رمضان سے لے کر آج 27 رمضان تک جتنا رزق ہم کو ملا ہے، اس ایک سال کے بارے میں بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچنے لگیں تو کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کو کھانے کے لیے ملی، کتنی نعمتیں ملی. روزانہ افطار میں کتنے آئٹم کھاتے ہیں. وہ میوہ اور پھل اللہ کھلا رہا ہے جو غیر رمضان میں ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل ہے. کہاں ملتا ہے کھجور رمضان کے بعد؟ کہیں دیکھنے میں آتا مارکیٹ میں. کیا یہ سیزن ہے تربوز کا؟ کیا یہ سیزن ہے انناس کا؟ کیا یہ سیزن ہے موسمبی کا؟ غیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور اتنی وافر مقدار میں کھلاتے ہیں. کسی مسجد کے پاس، شادی خانے کے پاس، خود اپنے گھر میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ سب روزے دار افطار کرنے کے بعد ایک دو پلیٹ میں کچھ نہ کچھ آئٹم بچ جاتے ہیں. بے حساب اللہ کھلا رہے ہیں. یرزقکم من السماء والارض، زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق کھلا رہے ہیں. یہ تو رمضان کی بات ہوئی.
رمضان سے ہٹ کے بھی آج جو ہم رزق کھا رہے ہیں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ بے حساب رزق اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ 2 دن پہلے اخبار میں تفصیلات آئی تھی، دبئی میں اور عرب ممالک میں کئی ہزار ٹن غذائیں جو ہے بچ کر پھینکنے میں جاتی ہیں، ہزاروں ٹن۔ ان لوگوں کی عادت ہے ایک آدمی کھانے کا ہے تو 10 آدمی کا پکوان کرتے ہیں، اور بچا کے پھینکنا عرب قوم کی عادت بن گئی ہے۔ ایک طرف اتنا رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، نواز رہا ہے، تو لوگ ویسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کئی ممالک ایسے ہیں، صومالیہ وغیرہ، جہاں پر لوگ بھوک اور فاقے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان کا کوریج کرتا ہے میڈیا، کبھی کبھار۔ میڈیا کی عادت کیا ہے؟ جہاں چمک دمک ہے اس کو کوریج کرتے ہیں، غربا کا کوریج نہیں ہوتا کبھی بھی، سلم ایریا کا کوریج کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدھ وقت کسی نیوز میں یا کوئی سیاسی مفاد ہوتا ہے اس کے پیچھے تو اس کی کوئی رپورٹ آتی ہے۔ تو کوریج کہاں کا؟ صومالیہ کا کوریج ہو یا ایسے علاقوں کا کوریج ہو جہاں پر لوگ بھوکوں فاقوں مر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا رزق وہاں پہنچائیں، لیکن ایسا کوئی سسٹم بنایا نہیں جا رہا۔ حکومتوں کی توجہ رزق کی تقسیم کی طرف نہیں ہے، بلکہ اپنی شان شوکت بتانے اور قدرتی نظام سے ٹکرانے کے اوپر منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے سب لوگ پیدا ہو جائیں گے، پھر رزق کون دے گا؟ لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، کہاں رہیں گے لوگ، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے؟ بھائی آبادی کو کم کرو۔ آبادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں، رزق کے بارے میں تم کو کیوں فکر لگی ہے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے۔ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، تم الٹے کدھر پھرے چلے جا رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا اپنے منصوبوں پر تم کو بھروسہ ہے، اپنی پلاننگ پر تم کو بھروسہ ہے، یا پھر غیر اللہ پر تم کو بھروسہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، فلاں نے ہم کو اچھائی پہنچائی، فلاں ہماری بگڑی بنا دے گا، فلاں ہماری مشکل کشائی کر دے گا؟ یہ جو طریقہ سوچ اور فکر ہے اس کی نفی کر دی گئی اور فرمایا کہ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اس سلسلے میں جو معارف و مسائل ہیں اس کو سماعت فرمائی۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کا رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور احکام پہنچانے والا بنانے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ کا قاصد اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کی وحی اور احکام ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان، جن میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کے اور اللہ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں، اور عام مخلوقات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا بھی واسطہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مین سورس جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں ربط قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ فرشتوں کا ہے، اور فرشتوں ہی کے ذریعے رسولوں انبیاء تک بھی اللہ تعالیٰ وحی اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغامات اور احکامات کو پہنچاتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کا کام صرف پیغام رسانی ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا بھی۔ موت کسی کو آتی ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے، پھر فرشتے ہی ہے جو انسان کے اعمال کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، فرشتے ہی ہیں جو انسان کی حفاظت کا نظم اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کم از کم 8 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے۔ تو یہ سب نظام، اور پھر فرشتے ہی ہیں جو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ بارش فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، قحط فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، زلزلے فرشتوں کے ذریعے آتے ہیں۔ جو کچھ بھی نظام دنیا میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو قائم کرتے ہیں، اس لیے یہ واسطہ ہے اللہ کے اور مخلوق کے درمیان۔ الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے بازو عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں۔ حکمت اس کی ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کرتے ہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سرعت سیر کی قوت عطا کی جائے، اور وہ اڑنے ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی بہت فاسٹ ان کو ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی ضرورت ہے کہ زمین سے آسمان تک بار بار آنا جانا آنا جانا۔ آج ہم زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے دور دراز کے لیے سفر کرتے ہیں تو ہم نے ہوائی جہاز تیار کر لیے کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے سواری اور وہاں جا کے اتر جاتی ہے۔ تو کیا ہوا
مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا زمین کے لیے. یا تو آسمانوں کی سیر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنے کے لیے پر عطا کی. اور لفظ مثنا و ثلاث و رباع ظاہر یہ ہے کہ اجنحہ کی صفت ہے کہ فرشتوں کے پر مختلف تعداد پر مشتمل ہے. بعض کے صرف 2 پر ہیں، بعض کے 3 بعض کے 4 اور اس میں کوئی حصر نہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہونا ثابت ہوتا ہے، بطور تمثیل کے 4 تک ذکر کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مثنا و ثلاث رسولن کی صفت ہو، یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالات دنیا میں پہنچاتے ہیں، کبھی 2 آتے ہیں، کبھی 3 کبھی 4. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ بھی 4 کا عدد حصر کے لیے نہیں، محض تمثیل کے طور پر ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مقدار میں فرشتوں کا نزول خود قرآن کریم سے ثابت ہے. ابو حیان فی البحر المحیط. یہاں ایک دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر 2 3 4 کا لفظ صرف فرشتوں کے پر اور بازو کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد کے لیے. کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں. جیسے ہاروت ماروت کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. ہاروت ماروت 2 فرشتے وہ آئے اور ان کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. اور پھر جادو وغیرہ کا سارا سسٹم انہی کے ذریعے سے رائج ہوا. اس کی تفصیلات کا اس وقت نہیں، صرف بتانا اتنا مقصود ہے کہ وہ 2 فرشتوں کو اللہ نے اس وقت نازل کیا تھا. اور بعض مرتبہ 3 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بعض مرتبہ 4 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کی حکمت کے اندر جتنے فرشتوں سے جو کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اور پھر یہ تعداد صرف 4 تک محدود نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی فرشتے آ سکتے ہیں. جیسے شب قدر میں فرشتوں کے نزول کے بارے میں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر میں ملائکہ اور فرشتے جبریل علیہ السلام روح الامین کی قیادت میں آتے ہیں. اور احادیث میں اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ فرشتوں کے جلو میں، جلو کا مطلب گروپ، بہت بڑی تعداد فرشتوں کی جبریل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں نازل ہوتی ہے. اور پھر وہ ساری زمین کے چپے چپے میں پھیل جاتے ہیں، ہر کچے پکے مکان میں چلے جاتے ہیں. جہاں جہاں کوئی بندہ کھڑے بیٹھے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جس سے ان کی کیفیت میں اتنی تبدیلی آتی ہے کہ ان کی آنکھ پر کانٹے آ جاتے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ شب قدر کی فضیلت میں بھی فرشتوں کے نزول کے بارے میں ہم کو تفصیلات ملتی ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جتنا چاہے اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے اور جس قسم کی چاہے زیادتی کرے. اس کا تعلق بظاہر تو اجنحہ ہی کے ساتھ ہے کہ فرشتوں کے پر اور بازو کچھ 2 میں منحصر نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اکثر مفسرین کا قول یہی ہے، اور زہری قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس زیادت خلق سے عام معنی مراد ہیں، جس میں فرشتوں کے پر اور بازو کی زیادتی بھی شامل ہے، اور مختلف انسانوں کی تخلیق میں خاص خاص صفات کی زیادتی بھی ہے، جس میں حسن سیرت، حسن صورت، حسن صوت وغیرہ سب داخل ہے. ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو اختیار کر کے فرمایا کہ اس زیادت خلق میں حسن خلق، حسن صوت، حسن خط، حسن صورت، کمال عقل، علم، شیریں کلامی وغیرہ سب داخل ہے. کتنی پیاری تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے. یزید فی الخلق ما یشاء میں صرف فرشتوں کی تخلیق ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوقات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں. اور اضافے میں صرف ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک مخلوق، کسی ایک کریچر کے اندر اللہ تعالیٰ کئی صفات کو اعلیٰ سے اعلیٰ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان ہے، کوئی انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت، بہت اسمارٹ بنا دیا گیا ہے. کوئی انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہترین آواز رکھتا ہے. ہر آدمی کو آواز ہے، لیکن کسی کی آواز بڑی بھدی ہوتی ہے. انہیں بھی چاہتا ہے کہ میں بہت اچھی اذان دوں، اچھا قرآن پڑھوں، اچھا گانا گاؤں، اچھی تقریر کروں، لیکن اس کی آواز ساتھ نہیں دیتی اور لوگوں کو اس کی آواز بھلی نہیں معلوم ہوتی. حالانکہ اس کی آرزو ہے، تمنا ہے، لیکن وہ چیز اس کے اندر ہے نہیں، اللہ نے رکھی نہیں. بعض لوگوں کی آواز ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آواز نکالتا ہے لوگوں کے اوپر جادو چھا جاتا ہے، بہترین اذان دیتا ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے. اگر کوئی گانا گانے میں لگ جائے تو بہترین گانا گاتا ہے. تو
یہ صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی. کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا انٹیلیجنٹ بنا دیتے ہیں کہ غیر معمولی صلاحیت. انہیں جو سوچ کے کام کرتا ہے ہزاروں آدمی مل کر بھی سوچے تو وہ کام کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کے اندر جتنی چاہے صلاحیت رکھ دے, کوئی اس کی حد نہیں. اس دوسری تفسیر سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا بھی حسن و کمال جو انسان کو حاصل ہو وہ اللہ کی عطا اور نعمت ہے, اس کا اسے شکر گزار ہونا چاہیے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. یہ لفظ رحمت عام ہے, اس میں دینی اخروی نعمتیں داخل ہیں جیسے ایمان, علم, عمل صالح, نبوت و ولایت وغیرہ, اور دنیاوی نعمتیں بھی جیسے رزق, اسباب, آرام اور راحت, صحت و تندرستی اور مال و عزت وغیرہ. معنی آیت کے ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کرے اس کو کوئی روک نہیں. کسی کو اللہ نواز دیتے ہیں مال کے ذریعے سے, صلاحیتوں کے ذریعے سے, اس کی ذہنی صلاحیت اور طاقت کی وجہ سے. کسی کو سیاسی قوت اور طاقت عطا کر دی جاتی ہے. کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کو کچھ دیتے ہیں. تو اللہ کی قدرت ہے جو لوگوں کو نوازتی رہتی ہے. اسی طرح دوسرا جملہ وما یمسک عام ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. کسی کے لیے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. رزق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. جس کو چاہے بے حساب وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق دے دے, اس کی بساط کو بڑھا دے. اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ لمٹ لگا دے کہ بس اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں, لاکھ کر مار ملتا ہی. تو آدمی بڑا قابل ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے, قابل ہوتا ہے, اس کی قابلیت کے لوگ ماننے والے ہوتے ہیں, لیکن آمدنی بڑی مختصر ہو جاتی ہے. لاکھ سر مارنے کے باوجود کمائی نہیں, محدود ہو گئی, اس کا رزق محدود ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُمْسِكْ, جس کو اللہ روک دے پھر اس کو کوئی دے دے, اور جس کو چاہے اللہ نواز دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہماری زندگی میں ہم کو مل سکتی ہیں. اس میں دنیا کے مصائب و عالم بھی داخل ہیں کہ جب اللہ ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزند و مصیبت پہنچا سکے. اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے. اسی مضمون آیت کے متعلق ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل گورنر کوفہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت مغیرہ نے اپنے میر منشی رداد کو بلا کر لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے سنا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی یا اللہ جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں, اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی, کوئی تدبیر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں نہیں چلتی. یہ بہترین دعا ہے, ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے اور بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور جب یہ دعا پورے معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھی جائے گی تو انسان پریشان نہیں ہوگا اور ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. ہم لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کے چھن جانے پر بے چین ہو جاتے ہیں. اب دے مارے پھرتے ہیں, ادھر جاتے ادھر جاتے, لوگوں سے مختلف طریقے اختیار کر لیتے, اور یہاں تک کہ انسان شرک کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کوئی چیز چھن گئی ہے تو یہ دعا پڑھ لینا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. چھوٹی سی دعا ہے, یہ اگر انسان پڑھ لے گا تو سکون اور اطمینان قلب اس کو حاصل ہو جائے گا. اور بعض مرتبہ انسان لاکھ کوشش کر لے, کوئی چیز چھن گئی ہے, نہیں ملنا ہے, نہیں ملتی. کسی چیز کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ بن جاؤں, لیکن اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے, وہ 1000 کوشش کر لے نہیں بن سکتا. کسی چیز کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی, اس کو مل جاتی. وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ میں بن جاؤں گا, لیکن وہ بن جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ جس کو چاہے نوازتے ہیں.
صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ کلمہ آپ نے رکوع سے سر اٹھاتے وقت فرمایا اور اس کلمے سے فرمایا احق ما قال العبد وكلنا لك، یعنی یہ کلمہ ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ احق اور مقدم و اعلیٰ ہے، یعنی سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہے۔ اللہ پر توکل و اعتماد سارے مصائب سے نجات ہے۔ آیت مذکورہ نے انسان کو جو سبق دیا ہے کہ غیر اللہ سے نفع و ضرر کی امید و خوف نہ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھے، دین و دنیا کی درستی اور دائمی راحت کا نسخہ اکثیر ہے اور انسان کو ہزاروں غموں و فکروں سے نجات دینے والا ہے۔ حضرت عامر بن عبد قیس نے فرمایا کہ جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، ایک یہی آیت ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ دوسری آیت اسی کے ہم معنی ہیں، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ تیسری آیت ہے جعل اللہ بعد عسر یسرا۔ چوتھی آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یہ 4 آیتیں جب پڑھ لیتے حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب پھر کوئی فکر نہیں رہتی کہ صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور ہم لوگوں کو یہی فکر رہتی ہے صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ تو یہ آیتوں کو اگر ہم یاد رکھ لیں، 4 اگر کسی کو یاد نہیں ہو سکتی ہے، کم از کم ایک آیت یا یہ دعا جو ابھی پڑھی گئی ہے وہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھ لے اور پورے شعور کے ساتھ پڑھ لے، پورے سمجھ کر اگر پڑھ لے تو پھر اللہ کی ذات پر اس کا یقین ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر کوئی غم اور فکر اس کو باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے مطرنا بنوء الفتح، اور پھر آیت ما یفتح اللہ من رحمت پڑھتے تھے۔ یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے۔ مراد یہی آیت ہے جس کو آیت فتح کہا گیا ہے، جس کو ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ بارش ہو رہی ہوگی۔ آیت فتح یہی ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ یہ جو آیت تیسری آیت ہے سورہ فاطر کی، اس آیت کو اگر انسان پڑھ لے تو پھر وہ اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ ان آیات میں اللہ کی توحید کا درس دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو جس طرح چاہے، جتنی وسعتوں کے ساتھ چاہے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه